السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سمیرہ حمید کا ناول راہ نور، ایپیسوڈ 2. زندگی کی ضیافت کے اہتمام کے دنوں میں وہ قبروں کی کھدائی کرنے نکلے تھے. جس طرف جانا منع تھا اسی طرف جا رہے تھے. چیک شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے ابراہیم اطمینان سے چل رہا تھا. وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسے غار کی کھوج میں ہو جہاں سے موت کے فرشتے خوش گپیاں کرتے ہوئے نکلیں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے، ہاتھ ملائیں گے اور اپنی سواریوں پر بٹھا کر زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جائیں گے. ابراہیم، اس جیسے ایشین گولڈ میڈلسٹ باکسر کو موت کا خیال آیا ہی کیوں کر تھا؟ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے وہ تو رنگ میں ناچتا کودتا دوڑتا پھر رہا تھا. اس نے گولڈ میڈل جیت لیا تھا. اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی میں گولڈ میڈل دے گا. منہ دکھائی کا تحفہ اس نے حاصل کر لیا تھا. نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھیں. پھر اس کی ایمان گئی یا اس کا زندگی سے ایمان گیا؟ کیا ہوا تھا؟ خطرے کے نشان کو پار کر کے چلتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا. وہ کان کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا شاید ہی کبھی کوئی انسان آیا ہو. قبروں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے. اس حرمت پر محنت کش کان کن یہاں اتنی دور دفن کیے گئے ہوں گے. بیمار قیدی، کیا شفا کے لیے انہوں نے بھی نمک ہی چاٹا تھا؟ پیدا ہونے والے بچے، ان کی پیدائش کے اہتمام، کیا نمک نے ان کا ذائقہ بھی حلول کیا تھا؟ وہ پسینہ جو ماؤں نے نئی روحوں کو دنیا میں لاتے ہوئے سینچا، کیا وہ اسے اپنے پیروں تلے رونتے ہیں؟ اس عمل میں مرنے والیوں کی آرام گاہوں میں مخل ہوئے جاتے ہیں. زندگی کے لیے ان سب کی کوششیں کیا خوب عبادت رہیں. انسان نے زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا. چارہ جوئی کو ایمان بنایا. جنگیں ہوئیں، مار کے ہوئے، زمینیں سرخ و سیاہ ہوئیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن انسان نے زندگی کے ایمان کو بے ایمان نہیں ہونے دیا. پھر اب روشنی کے سب آثار اندھیرا ہوئے، اندھیرے کا سارا عالم روشن ہوا. ان تینوں کا موت کی طرف جانا مؤخر نہ ہوا. ان ماؤں، ان نئی روحوں کے لیے جوانوں نے اپنے سینے چھلنی کروائے. یہ نیزوں کا شہر، یہ نیزوں کا خطہ، یہ پورس اور سکندر کی جنگ کا تختہ مشق. دونوں طرف زندگی کی تگ و دو ہوتی رہی. صبح دی جانے والی قربانیاں شام تک زندگی کی میعاد بڑھاتی رہیں. مقدونیہ کے دیوتاؤں کو خوش کرتا سکندر، راتوں کو بے سکون ہوتا سکندر. پھر بھی چارے زندگی کے ہی رہے. خون سے بھیگی تلواریں اور پھر بھی زندگی کی پیاس. کہاں سے چلے کہاں پہنچے اور پھر بھی زندگی کے کارواں کے ہی مسافر رہے. زندگی کی نمک حلالی کے لیے سب کو دغا دیتے رہے. کتنی بغاوتوں کے سر کچلے لیکن زندگی کی خواہش کا ہی سر سلامت رکھا. کتنے گھڑے دریا سے پار ہوئے، کتنے ڈوب گئے. سارے گھڑے لیکن پار لے جانے کے لیے ہی بنے. کچے گھڑے کی کچی نیت کا کھوٹ نہ رکھا. اس زمین پر ساری مشقیں زندگی کی رہیں. یہ جنگوں کا خطہ، یہ بغاوتوں کا دیس، یہ خون آشام غدر کی دھرتی، ساری سمتیں زندگی کی صبحوں کی طرف رہیں. پانڈوں کی بن باسی کا پانسا دروپتی کے سوئمبر میں مچھلی کی آنکھ میں تیر سے پلٹا. موت کی مہا بھارت کھیل کر بھی چارہ جوئیاں سانس کی ہی رہیں. نتیجے زندگی کے ہی طلب کیے. مارنے والے بھی جینے کی ہی جنگ کرتے رہے. ہر انسان زندگی کی طرف ہی بھاگا. موت کا سامنا کرنے والے اس کے اہتمام سے باز رہے. تم اس جگہ کو کیسے جانتے ہو؟ پہلے آ چکے ہو یہاں؟ ہادی بری طرح سے ہانپ رہا تھا. جی چاہتا تھا پہلے ٹانگے ہی کاٹ کر پھینکے. اب جب موت نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے تو وہ قدم سے قدم ملا کر چلنے سے باز تھا. کان کا نقشہ میں نے ڈارک ویب پر دیکھ لیا تھا. اس نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑا مار کا سر انجام دیا ہو. مرنے کے لیے یہی جگہ کیوں؟ طلال نے یہ پہلا سوال کیا. موت کی گرمی کو تھوڑی ٹھنڈک نصیب ہونی چاہیے. یہاں ہماری لاشوں کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی. مرنے کے لیے اتنا سوچ بچار،
اتنی پلاننگ تو زندہ لوگوں کو زیب دیتی ہے، ہادی نے اداسی سے کہا۔ زندہ دنیا کے عہد میں ان پر کئی زمانے بیت گئے۔ انسان کو مانگے بغیر بہشت ملی تھی، کیا ہوا؟ بغیر سئی پھل چکھا تو دیس نکالا ہی ملا۔ سئی، زندگی کی سئی، کیا یہی جنت ہے؟ زندگی کے جہنم میں کئی پہر بیت گئے، یقیناً شام کے 4 یا 5 بجے ہوں گے۔ کان کے ورکر ایک آخری چکر لگا کر بچے کچے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر باہر نکال رہے ہوں گے۔ صرف نمک سے بنے اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں استھما کے چند مریض موجود ہوں گے، ایک ڈاکٹر، نرس اور 2-4 دوسرے لوگ، ورنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی۔ ہادی، تم میری شرٹ پکڑ لو، طلال تم ہادی کی۔ ابراہیم نے اچانک لائٹر بجھا دیا۔ روشنی تو کرو، ہادی نے بڑی وحشت سے کہا۔ اب ہم ایک خوفناک چھوٹے اور تنگ پل سے گزر رہے ہیں۔ اس نے ہادی کا مطالبہ نظر انداز کیا۔ ہادی لب بھینچ کر ابراہیم کی شرٹ پکڑ کر چلنے لگا۔ ان تینوں کو محسوس ہوا کہ وہ ہمالیہ کی بلندی پر ہیں۔ ایسی ٹھنڈک اور ایسی تنہائی، نیچے کھائیاں، دلدل اور زہریلے سانپ بچھو ہیں۔ اور بے خوفی کا کیا ہوا؟ 3 دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چیخیں مارتا رہا تھا، میں زندہ ہوں، کہ خوف سے اس کی پتلیاں سکڑ جاتی تھیں، کہ ساری خدائی کو اس کے حال پر ترس آیا کرتا۔ اب اسے بلندی سہما رہی تھی، سانپ بچھو ڈرا رہے تھے۔ ثابت ہوا ہر انسان اپنی سہولت سے مرنا چاہتا ہے۔ اس قافلے کا سفر چھوٹی سی کھو نما غار میں تمام ہوا۔ یہاں جھک کر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ یہ رکوع والوں کے لیے تھی، قیام ناممکن تھا۔ نمک کی نوکیلی قلمیں ان کے جسم چھید رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے۔ کیسے؟ طلال کے سوال تکنیکی نوعیت کے تھے۔ یہاں ایک خاص قسم کی گیس بنتی ہے اور اس سے ہمارا دم گھٹے گا اور ہم مر جائیں گے۔ ابراہیم نے لائٹر روشن کیا اور ایک ایک کر کے ان کی شکلیں دیکھیں۔ تم دونوں کے پاس مرنے کی جو بھی وجہ ہے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ میں تم سے تمہاری موت پر تعزیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہادی کے سوال جذباتی نوعیت کے تھے۔ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم زندگی سے آخری خواہش پوچھ لو۔ ایک لمحہ تھر تھرایا، بے شمار حصوں میں تقسیم پایا۔ زندگی کی آخری خواہش کیا ہوگی؟ انچاہی زندگی کی زبان من چاہی موت کی سماعت سے کیسے ٹکراتی ہوگی؟ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ ہادی کے افتاد آنسو بینائی دھندلا گئے۔ طلال کا چہرہ سپاٹ تھا، ایک گہری سانس نے البتہ اس کا سینہ کچل دیا۔ ابراہیم نے دونوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ مرنے کی کوئی رسم وسم کرنی ہے تو کر لو۔ خاموشی رہی، جس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص اپنی جگہ پوری طرح بہکنے سے پہلے باہوش ہو چکا ہے۔ سستے سے لائٹر کو 2-3 بار رگڑا، شعلہ لب کا شعلہ بجھا۔ اندھیرا پوش، اجالا پوش، غار نے بس 2 ہی نظارے پیش کیے۔ پھر ذرا سا باہر کی طرف نکل کر لائٹر پھینک دیا۔ روشنی کا لب کا ہی تو تھا، لیکن جیسے کسی نے تابوت میں آخری کیل گاڑ دیا۔ اندھیرا ہادی کو خوفزدہ کرتا تھا۔ وہ ابراہیم کو بتانا بھول گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ کوئی شخص اندھیرے خریدنے جائے اور توقع رکھے کہ بدلے میں اسے چراغ تھما دیے جائیں گے تو ایسا شخص دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک دیوانہ لمحہ زندگی کا لمحہ بن کر آیا۔ کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی، چاند نکلنے والا ہوگا۔ کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی پر زندگی کا سایہ پڑا۔ اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہوں گے۔ مائی سودا کا چرخا گھوں گھوں کرتا ہوگا۔ مائی اینکا کے تندور پہ ہنسی ٹھٹولے ہوتے ہوں گے۔ آٹے سنگ باتیں لپٹتی ہوں گی، پانی میں بطخیں پر پڑپڑاتی ہوں گی۔ دانے دنکے کی جنگ لڑتی مرغیاں اور مرغے، کچی پگ ڈنڈیوں پہ ٹائر دوڑاتے بچے، نہر کنارے بنے اسکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن، سبق کے رٹے اور لمبی لمبی تانوں میں پہاڑوں کے گیڑے۔ یہ روحیں، یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی۔ دیسی انڈے ورنہ چوزے چرا کر بھاگتا رشید، غلیل سے چڑے مار مار بھون بھون کھاتا وزیر۔
ان کی ہنسی ان کی ہستی کا ساما بن جاتی ہوگی۔ آج بھی گاؤں کی شام سہانی شہابی چنر اوڑھ کر اتری ہوگی۔ وہ لندن گیا تو لگا کسی دوسرے سیارے پر آ گیا ہے۔ پڑھے لکھے دیہاتی پر دانائی کی پہلی گرہ لندن جا کر کھلی کہ سارا لندن ایک اتھا تنہائی اور اکلاپے کا شکار ہے۔ یہاں ہر موسم کا ایک پہر اداس ہے۔ آشیانہ بنانے کی جگہ مل جاتی لیکن اپنائیت کے لیے تپسیا کرنی پڑتی۔ یہ خطے ساری بھاگ دوڑ پر بھی بے سمت ہی لگتے ہیں۔ یہ سرد ملک اتنے سرد کیوں ہوتے ہیں؟ سوال بہت تھے، جواب کے لیے بڑے چارے کیے کہ لندن کو بھی دھرتی کا حصہ ہی سمجھے۔ جب سورج چاند ستارے آسمان ہوا پانی سب ایک تھے تو پھر کمی کہاں تھی؟ کھڑکی سے باہر دیکھتا تو لگتا جنت ہے اور جی ایسے ڈوبتا جیسے جہنم میں ہو۔ جنت اطمینان کی جگہ ہوگی، پھر ان جنتوں میں اضطراب کے پودے کو کس نے پانی دیا؟ ہر طرف وحشت اور نفسا نفسی کی چارہ جوئیاں بلند بانگ کیسے ہوئیں؟ وہ شاید زندگی کسی فریج میں محفوظ کر چکے تھے، ضرورت پر آنچ دے لیتے۔ ایک بار اس نے اداسی اور واپسی کا ارادہ کیا تو ابا جی ہنس ہی دیے۔ پتر، تم دیسیوں کو دیس بھی کاٹتا ہے اور پردیس بھی، اپنے دلوں کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ علاج کیا کرنا، دل کو سکون ہی نصیب نہیں۔ دل کو نیت سکون دیتی ہے، نیک صالح شاکر نیت۔ ابا جی غلطی ہو گئی یہاں آ کر، ناشکرے نے شکوہ کیا۔ ہادی فیصلے پر قائم رہنا سیکھ، تیری تقدیر تجھے وہاں لے گئی، تقدیر کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ وقت کی پٹاری بند کر کے آگے بڑھ جا پتر، اس پٹاری کو کھول کھول دیکھ دیکھ، پچھتاووں کی بین بجائے گا تو کوئی نہ کوئی ناگ پھن پھیلا کر نکل آئے گا اور تجھے ڈس لے گا۔ وقت کی پٹاری بند رکھ، سوال کی بین توڑ ڈال۔ پر ابا جی آپ سب سے دور رہنا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ہجرت تو نبیوں کے نقش ہیں، ان پر چل کر کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی قوموں کو بچا کر نکلا، کوئی قوموں کو بچانے کے لیے نکلا۔ ہجرت سے اگلوں اور پچھلوں سب کو فائدہ دینا چاہیے۔ اپنے ہی ملک میں پڑھ لوں گا، اب معلوم ہوا ہے کہ اپنے ملک کی سٹڈی سستی ہے اور سہولتیں بھی ہیں۔ ہاں پڑھ لے گا، لیکن جو سبق تجھے پردیس سکھائے گا وہ کہاں سے پڑھے گا؟ ٹرین کا اپنا سفر ہوتا ہے اور جہاز کے اپنے قاعدے۔ گھوڑا گاڑی اور گدھا گاڑی میں جانور کا ہی نہیں، نیت کا بھی فرق ہے۔ کیفیت کی پٹاریاں ہی تیری کتابیں ہیں۔ تجھے وہاں کندن بننے کے لیے بھیجا ہے، موم نہ بن۔ سب نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے تو اگلوں کی باغیں کون سنبھالے گا؟ وہ موت کی باغ ابراہیم کی شرٹ پکڑ کر یہاں آ بیٹھا تھا۔ لندن کی تنہائی پر رونے والا غار کی تنہائی میں آ گرا تھا۔ دونوں ٹھنڈے تھے، دونوں بے نیاز تھے، دونوں نے خوش آمدید نہیں کہا تھا، اور دونوں میں وہ پردیسی تھا۔ زندگی کی کوکھ میں سبھی پردیسی ہیں۔ ہزاروں سالوں بعد جب یہاں کھدائی ہوگی تو ہماری بدحال لاشیں برآمد ہوں گی۔ ٹھنڈک کی وجہ سے شاید تھوڑی بہت بہتر حالت میں ہوں۔ ہم یہاں کیسے اور کیوں مرے اس پر تحقیق ہوگی۔ شاید ہم نصاب کا حصہ بن جائیں، ہم پر کہانیاں لکھی جائیں، فلمیں بنیں، مر کر ہم مشہور ہو جائیں۔ پر افسوس، ایسی شہرت کا کیا کرنا جو مرنے کے بعد ملے؟ ابراہیم عجیب بکواس کر رہا تھا۔ شٹ اپ! ہادی چلایا، بند کرو اپنی بکواس۔ انگلش اردو دیہاتی گالیاں ملا جلا کر دیں۔ اس نے بکواس مؤخر نہ کی، مسلسل بکواستا رہا۔ پہلے مجھے مشہور ہونے کا بہت شوق تھا، جب مشہور ہو گیا تو پھر شوق ہوا کہ اب بہت سارا پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ پر میری شہرت کا سکہ کھوٹا تھا، کسی بازار میں کھرا نہ ہوا۔ میرے ماموں کہتے تھے پیسہ اپنی ذات میں بڑی کتی شے ہوتا ہے، بڑے بڑے کتوں کی دمیں سیدھی کرا دیتا ہے، دمڑی پر چمڑی ادھیڑنے والوں کا جمعہ بازار لگا ہی رہتا ہے۔ دیکھو اگر میں بڑا پیسے والا ہوتا تو کے بعد کچھ ایسا تھا کہ اس کی سانس میں آہ کی آمیزش ہوئی۔ کچھ خواہش سے مرتے ہیں، کچھ ضرورت سے۔ میں ایمان سے مرا۔ اس کی آخری چھاپ سنکھیا تھی، میری ہستی چاٹ گئی۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔
لوگ کہتے تھے وہ ایسی بھی حسین نہیں تھی، پر کوئی مجھ سے پوچھے، اس کی ایک نظر میں ساری محبت مجسم ہوتی تھی۔ وہ محبت کا جز نہیں، ایمان تھی۔ اب اس سے زیادہ کون حسین ہوتا؟ غار میں ایک لفظ ایمان کی بازگشت رہی، دوسری ہر شے خوابیدہ تھی۔ بلیڈ کہاں ہے؟ ہادی کو اس کی ایمان سے کیا مطلب ہوتا؟ وہ اپنے ایمان کے سر تھا۔ میری جیب میں۔ بلیڈ کے انتظام کا ذمہ بھی اسی پر تھا۔ قیامت کے دن نکالو گے؟ مرنے والے کو قیامت کا خیال آ ہی گیا۔ سوچو کہ پھر تم اپنے خالق کے سامنے پیش ہوگے، کیا کرو گے تب؟ کیا کروں گا تب؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ہادی سناٹے میں آ گیا۔ ابراہیم نے بے وقت کا مذاق جاری رکھا۔ تم اپنے خاندان، ساری مخلوق سے الگ تھلگ کھڑے ہو کے جیسے اچھوت ہو۔ سب کا حساب کتاب ہوگا، لیکن تمہاری صرف سزا ہوگی۔ تمہاری صرف سزا ہوگی؟ ایمان کے بعد دوسری گونج سزا رہی۔ کیسا شبد باز غار تھا۔ وہ ہنسا، اس کے ہلنے جلنے کی حرکت محسوس ہوئی۔ غار سے باہر کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ کیا کیا تم نے؟ ہادی چلایا۔ پھینک دیا، جا کر ڈھونڈ لو۔ زندگی جو موت کی آغوش میں پھینک دی ہے، جا کر ڈھونڈ لو۔ ہادی اس وعدے کی زندگی میں مگن تھا جسے توڑ چکا تھا۔ وہ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے سر میں جھکڑ چلنے لگے تھے، جسم جھٹکے کھانے لگا تھا۔ گوشت، پوست، ہڈیاں، اعصاب سب دست و گریباں تھے۔ نیام سے نکلی تلوار کی طرح وہ سانسوں کا خون پی لینے کے در پر ہوا جاتا۔ تمہارے پاس مرنے کا آسان طریقہ نہیں تھا؟ طلال کی بھی عجیب ہی تھی۔ پہلے سو رہا تھا اور اب تیش میں آیا چاہتا تھا۔ سوچا شیروں کی طرح زندہ نہیں رہے تو شیروں کی طرح مر ہی جائیں۔ طنز اور قہقہا۔ اب طلال کا دل چاہا کہ وہ اس کمینے کی گردن دبوچ لے۔ وہ دھوکے باز ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ہادی سے الجھ کر گر گیا۔ صرف ایک روشنی کی غیر حاضری سے ان کا ہر ارادہ ناکام ہو رہا تھا۔ زیادہ غصہ نہ کرو، چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ شاباش، ابراہیم نے پچکارا۔ طلال نے کچھ ایسے روب داب کے ساتھ انگلش میں ایک ہی گالی دی کہ ابراہیم کا سانس فق ہو گیا۔ تم نے جھوٹ بولا؟ کیا کروں گا جھوٹ بول کر؟ جھوٹ کا ڈر تو نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور تمہیں کوئی فائدہ تو چاہیے نہیں۔ دھوکا! طلال کی آواز گھٹنے لگی۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ اس سینے میں جو دل تھا، زندگی پر ساری ہیبت اسی نے طاری کی تھی۔ تم دونوں بزدل تو ہو ہی، لیکن بے ایمان اور دھوکے باز بھی ہو۔ تمہیں موت بھی چاہیے اور آسانی بھی۔ سناٹا۔ اچھا چلو، میں دھوکے باز ہوں، مار ڈالو مجھے، بلکہ سب ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ سناٹا بڑھا۔ مرنے ہی لگے ہو تو نفع نقصان کیسا؟ خود کو قتل کرنے سے بہتر نہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائیں؟ عمیق سناٹا۔ زندہ نکلنے کی نیت نہیں، مرنے پر ہم کمر بستہ۔ اب کسی کی کیا جرت کہ ہم پر زندگی کا بوجھ لاد سکے؟ اب خوش ہو؟ اب خوش ہو؟ سناٹا زیادہ ہو جائے تو پرشور ہو جاتا ہے۔ سوالوں کا اتنا شور تھا کہ سدھارتھ نے محل تیاگ دیا۔ غافل سوالوں کے لیے بیدار بنواس لیا۔ جنگل باسی، تلاش باسی ہوا۔ وہ سویا ہوا تھا، جاگنے کے لیے اسے بھی مرنا تھا۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے۔ مرنے والے کو ماں یاد آئی۔ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی لینے والا اپنے عزیزوں کو اذیت کی سولی پر لٹکا جاتا ہے کہ انہی سے کوئی کوتاہی ہوئی جو اس نے اپنی جان لے لی۔ غفلت ہوئی، جانے والے پر توجہ نہ دی۔ بہرے ہو جاتے ہیں کہ اسے تو سنا نہیں، گونگے بن جاتے ہیں کہ اب کسے دہائی دیں۔ گھر جہنم بن جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ جانے والا سب کا سکون سینت لے جاتا ہے۔ وہ سب کبھی نہ ختم ہونے والے خوف میں جکڑے جاتے ہیں کہ کہیں پھر سے، کوئی پھر سے۔ وہ زندگی کا سانس خوف سے پیتے ہیں اور قطرہ قطرہ مرتے ہیں۔ طلال کو اسپتال میں دیا جانے والا لیکچر ماں کی حشر ہستی کے ساتھ یاد آیا۔ مجھ پر یہ ظلم نہ کرو طلال، میرے حال پر رحم کھاؤ۔
ماؤں کو ہاتھ جوڑنے کتنی جلدی آ جاتے ہیں، اولاد کو لحاظ کرنا بڑی دیر سے آتا ہے۔ ماں باپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا دل اولاد کے سینے میں دھڑکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد ایسے جدا ہو جائے تو وہ یہ دل مرنے کے لیے نہیں، تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دل تڑپ رہا ہے۔ نشانے مرد مومن باتو گویم، نشانے مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ موت بھی آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ گئے وقتوں کا ذکر ہے، اسی زمین اسی کان کا قصہ ہے کہ کان میں توپ داغی گئی، پہاڑ لرز اٹھے، وزنی پتھر کے گرنے کی گونج ہوئی، اور پھر محمد بخشا یاراں، پرسوچ قیامت خیز سناٹے کو مردانہ پکار نے چاک کیا۔ محمد بخش یاراں کی سانس لرزتی رہی۔ یاراں، ڈھارس رکھنا، میں نکال لوں گا تجھے۔ تو جا یار۔ لہو لہان آواز لرز رہی تھی۔ تجھے چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں کملا؟ محمد بخش، کوئی اور بھی مرنے آیا ہے؟ ہادی بڑبڑایا۔ زمین پر کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا ہے؟ سب مرنے ہی آئے ہیں۔ مرنے والوں کی زمین پر رات 3 پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی ہے۔ شب بیداری کی روح خوابیدہ ہو تو رات وبال ہے، اور ایسے پہلا پہر شیطانی وسوسوں اور خوف کا پہر ہے۔ ہادی پر نیم قنوت کی نیم دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ اسی میں اسے لگا کہ موت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ سارا جہاں جو اس کی مٹھی میں بند رہا کرتا تھا ہاتھ سے پھسلنے لگا تو اس نے ایک سسکی لی۔ گال پر آنسو پھسلے۔ جس کا انتظار تھا اس کا استقبال بدشگونی سے کیا۔ اللہ توں والی توں، دیتا ایتے پالی توں۔ ماں بھی پیچھے نہیں رہی، لوری دینے ابدی نیند سے جاگی۔ کیسی خوشائند بات تھی۔ وہ ماں گیت، ماں پریت گاتی، محبت میں ڈھلی لے اٹھاتی تھی۔ ماں جس رنگ میں اترتی ہے اپنی ممتا کی پوری چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ شافی توں، کافی توں، ہمراہی توں، ہادی توں۔ زندگی کے ہمراہی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے مرنا پڑے گا اسے۔ وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا، ہمیشہ سے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ پرندے۔ پرندوں میں سب سے خوبصورت اونچی پرواز والے پرندے۔ اونچی پرواز والوں میں جو پہاڑوں پر بسیرا کریں، بلند پرواز، خلوت نشین، تیز نگاہ، غیرت مند، شاہین۔ کہہ کر بلند حوصلہ شاہین پہاڑ کی بلندی سے کود گیا۔ بچپن میں وہ چڑا تھا، پھر چیل ہوا، آج کل وہ شاہین تھا۔ زمین کی بلندی سے پرواز کرتا، آسمان پر پرندے کی طرح اڑتا ہوا۔ ہینگ گلائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولو پرواز تھی۔ سبزے کے قطعات، پہاڑوں کا خاندان، جھنکار آبشار، بل کھاتے دریا اور ہوا میں ڈبکیاں لگاتے پرندے اور ان کے اہل و عیال۔ اچھا، تو اوپر سے زمین ایسی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے معلوم ہوتا تو وہ سفید بادلوں پر ایک گھر بنا لیتا، گھر کی کھڑکیاں کھول کر روز یہ نظارے کرتا، ضرورت پر کالے بادلوں سے پانی مانگ لیتا، قوس و قزح سے رنگ ادھاڑ لیتا۔ ہواؤں کے قافلے، روشنی کے مسافر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ اڑ رہا تھا، وہ اڑنا چاہتا تھا نا۔ ماں جی، آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے۔ نیچے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے ماں جی کو فون کیا تھا۔ خوشی سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میرا پتر تو شیر ہے۔ ہادی، بس اب گھر آ جا، بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بس ماں جی، آیا کہ آیا۔ انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا، اڈے سے بس میں اور بس اسٹاپ سے جلال کی جیپ میں۔ سب کے لیے سرپرائز تھا۔ 3 دن پہلے اس کا سیمسٹر ختم ہوا تھا۔ ماں جی نے اسی کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو ٹالا ہوا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں کی دھوپ نے جگنوؤں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا۔ سونے میں چاندی کے ورق گھلے تھے۔ اس دن ماں بڑی خوش تھی۔ جہیز کے سامان کو آخری دھوپ لگوا رہی تھیں۔ ابا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑھے پر بیٹھے ممدو کے ساتھ مل کر شادی کے انتظامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔
چارپائی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں دراز دادا جی حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ممدو کئی بار کہہ چکا تھا، پا جی تسی حقہ پیو، اسی دیکھ لاواں گے، لیکن منہ انسنی کرتے چھڑ تاں پرے مداخلت کرتے رہے۔ بہنیں مہندی، چوڑی، گوٹا، چنر کی مصروفیت کے ساتھ بڑی اترائی سی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا پراندہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو بیچاری دلہن لٹو کی طرح بل کھا کر رہ گئی۔ شیر ہوگا ماں کا، میرے لیے تو ڈڈو ہے ڈڈو۔ ڈڈو نے بھڑک کر پھر سے آپا کا پراندہ پکڑنا چاہا، لیکن جلال نے پیچھے سے آ کر خلل ڈال دیا۔ بدلے کو مؤخر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی، پتنگ بھی۔ چھت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر آپا کو دکھایا تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ پھیر کر چٹو وٹے سے رگڑ دینے کی دھمکی دی۔ کب تک ہیں یہاں؟ زپ کھول کر پتنگیں نکال کر چیک کرنے لگا۔ آپا کی شادی تک، مشکل سے 15 دن۔ تم بابو لوگ ٹھیک ہو بھائی، آئے مزے کیے اور چلے گئے۔ کیسے مزے؟ وہ ہنسا۔ یہی باہر کا ٹھپا جو ٹھا کر کے دل کو لگتا ہے، ہر بندہ متاثر۔ خوش قسمت ہے جو تیرا دانا پانی یہیں کا ہے، قدر کر، تو نا قدرا تھا۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ قدر دور جا کر ہوئی۔ جیسے ہر انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی اپنی دھرتی کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اپنی بادشاہت چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ رزق کمانا لکھنا پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن منزل ٹھکانہ جائے پیدائش ہی ہونی چاہیے۔ ساری دنیا میں آسمان ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن دھرتی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جائے پیدائش، جائے امان ہوتی ہے، اپنی پناہ کیا چھوڑنی۔ ہاں بھائی، باہر جانے والے ہمیں نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں، پھر بھی واپس نہیں آتے۔ میں آؤں گا، گاؤں کی حالت بدل دوں گا۔ اس نے پتنگ کو منڈیر سے نیچے پھینکا اور ڈور کھینچ کر اسے بلند کرنے لگا۔ جلال اچھا ذہین بندہ تھا، لیکن اس کی ذہانت BA کی انگلش میں مار کھا گئی تھی۔ لیکن خبری وہ کمال کا تھا۔ پتنگوں پتنگی ہوتے گاؤں کی خبریں نشر کرنے لگا۔ کیا ضرورت تھی چاچا جی کو کم خصلتوں کو منہ لگانے کی؟ دفع کرتے۔ دادا جی کا حق تھا یار۔ اس ملک میں حق لے کر کرنا کیا ہے؟ گولی مارتے۔ یہاں عزتیں محفوظ رہ جائیں، جانیں بچ جائیں، بہت ہے۔ ذات کے کمینے لوگ ہیں، تکبر کی روٹی کھاتے ہیں، ارادوں سے خون کی باس آتی ہے۔ کہا تو میں نے بھی یہی تھا، پر دادا جی کہتے کتوں کو بھیڑیے بننے کے لیے چھوڑ دوں کیا؟ کتے بھیڑیے بن کر ہی آئے تھے۔ مانجا لگی ڈور اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ کئی جیپوں کے رکنے کی آوازیں تھیں کہ ڈور زندگی کی لکیر کو چیرا لگاتی چلی گئی۔ خون کی پتلی دھار چھت پر ٹپکنے لگی۔ زندگی کی مٹھی سمیٹ کر منڈیر سے سر نیچے کر کے ماں کا لاڈلا ماں کو خون کی خبر دینے ہی والا تھا۔ اتنی جیپوں پر کون آیا ہے؟ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ گھر کا پھاٹک مردانہ ٹھوکروں سے دھاڑ کھلا تھا۔ 8 لوگوں کو مارنے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ ساتھ لایا تھا۔ جب تک وہ نیچے جھانکنے کے لیے منڈیر تک آیا تب تک جہیز کو دھوپ لگواتی۔ اس کی ماں کا سینہ گونلیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ زمین پر گرے اس کے جسم کے قریب خون اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ ابا جی! وہ دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر حلق کے بل چلاتا۔ تب تک فائر ابا جی اور دادا کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے، اور جب تک وہ بھاگ کر گرتا پڑتا نیچے آتا، اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر کمروں سے نکل کر باہر صحن کی طرف بھاگتی اس کی بہنیں، تینوں بہنیں، اور گولیوں کی تڑ تڑ۔ اس کے جسم سے اسی وقت جان نکل چکی تھی۔ وقت کی ساری کڑیاں بھی ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں۔ وہ جان گیا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا۔ نیچے کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک ایک جسم میں اتنے فائر داغے گئے تھے کہ 3 لاشیں پچھواڑے کے درخت کے پاس پڑی تھیں، ابا جی، دادا جی اور ممدو کی۔ اس طرف ماں کے ساتھ مائی رحمتاں کی اور گوٹا کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی، برآمدے کے پاس زینب کی، اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سحر کی۔ ابا کی لاڈلی مرنے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی۔ 3 دن بعد اسے ایک چھوٹے سے اسپتال میں ہوش آیا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اسے حویلی کے پچھلے پھاٹک سے باہر نکال لیا تھا۔
وہ 2 گولیوں کے وار سے تو بچ گیا تھا، لیکن سارے خاندان کے مرنے پر مر گیا، غم کی کاٹ سے۔ دادا جی کو اپنے چچا زاد بھائی سے نہر کی زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا۔ ابا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا، وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیوں عدالتوں کے چکر لگائے، کیوں حق اور انصاف کی دہائیاں دیں؟ جہاں قانون ہو لیکن قانون کی پاسداری نہ ہو، وہاں حق کے نعرے نہیں لگاتے۔ جہاں پیسہ رعونت ہو، وہاں فرعونوں کے منہ نہیں لگتے۔ جہاں مال داب سے کسی کو بھی خرید لیا جائے، وہ بکا ہوا انصاف نہیں خریدتے۔ اماں نے اتنا جہیز کس لیے اکٹھا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا؟ سہاگ کے جوڑے اور بارات کی روٹی۔ سہاگ کے کپڑے کفن ہوئے، بارات کی روٹی کڑوی۔ بدشگونی ماں نے کی تھی یا نصیب نے؟ ہوش میں آنے کے بعد 3 دن تک وہ گم سم لیکن نارمل رہا تھا۔ سب چلے گئے نا؟ ایک ہی سوال پوچھا، جواب میں خاموشی ملی۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا، ماں جی کے پاس، ابا جی کے پاس، جھل مل ہنسی ہنسنے والیوں کے پاس۔ وہ قبرستان میں بھی پردیسی ہی رہا۔ سارا خاندان ایک ساتھ مرا، ایک قبرستان میں دفن ہوا، وہ اکیلا ان کے سرہانے کھڑا رہا، زندہ۔ 6 قبروں کے سرہانے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہ کس کس سے لپٹ کر روتا، وہ کس کس سے بچھڑ جانے پر ماتم کرتا۔ لوگوں کی دنیا لٹتی ہے، اس کا تو جہان ہی لٹ گیا تھا۔ بنجر زمین کھیت کھلیان ہو سکتی تھی، اس کی دنیا پھر سے آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے مر جانے والوں سے لپٹ کر وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ اس کی زندگی کا قصہ قبروں سے لپٹ لپٹ کر رونے سے تمام ہوا، داستان ہی سمٹ گئی۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی جان کی حفاظت کے لیے جلال چند ہاسپٹل بدلتا رہا تھا، پھر وہ اسے شہر کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا گیا۔ یہاں اس کی جان کو خطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہر ہفتے اس سے ملنے آتا، لیکن وہ اسے بھی نہیں پہچانتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی تو اسے سب یاد آنے لگا، ماں، بہنیں، گاؤں، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا، اس پر کیا گزری، ان پر کیا بیتی، سب کہاں، اس کا جہاں خاموش کر کے، شہر خاموشاں۔ ایک رات اسے سب یاد آ گیا تھا، اور اسی رات اس نے پہلی بار گلے میں پھندا ڈالا تھا۔ اس رات ہاسپٹل اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے چیخنے چلانے رونے دیا۔ غم جتنی بار ریلیف ہوتا اتنا اس کی ذہنی صحت کے لیے اچھا ہوتا۔ وہ رات بھر روتا رہا، رات بھر تڑپتا رہا، اور پھر اسی رات کے آخری پہر میں اس نے اپنے کپڑوں کا پھندا بنایا اور ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ، باپ کا ڈھلکا ہوا سر، بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوئے آنچل۔ جلال اسے نوچتا کھسوٹتا پیچھے کھینچتا تھا، پھر بھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ابا جی کے خون سے لت پت وجود پر تھوک رہا تھا، اپنے جوتے سے ان کا منہ مسل رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی تھیں، انہیں مرتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر کی فکر تھی۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اسی کے لیے کی ہوگی، آخری دعا۔ ماں نے وہ بھی اس کے ہی نام کی ہوگی۔ زندگی دی چاری گلنا، ایک ماں پیاری، ایک باپ دلارا، ایک ماں جائی ایک ماں جایا۔ 4 دن دی زندگی چاری گلنا، ایک ماں پیاری، ایک ماں دلاری، ایک ماں، ایک ماں۔ رات کا دوسرا پہر، پناہ کا پہر۔ میری ہڈی بوٹی سب کچھ لی گئی ہے نور دین، جا چلا جا۔ محمد بخش نے کتنی ہی آہیں دبا کر کہا، کیسے چلا جاؤں، جان ہے ابھی مجھ میں یہ پتھر کھسکا کر جاؤں گا۔ مشقت سے اس کی سانس اکھڑتی تھی۔ سیانہ بن، یہ پتھر نہیں چٹان ہے، میں یہ چٹان کھسکا کر رہوں گا، میں تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ڈھیلی پٹی کوئی چٹان تجھ پر بھی آ گرے گی، کچھ نہ کچھ کر کے نکل جا۔ یہاں سے نکل گیا تو تیرے بچوں کو کیا جواب دوں گا کہ ابا کہاں چھوڑ آیا؟ میری تقدیر سے نہ کھیل نور دین، تجھ پر چٹان آ گری، یہ تیری تقدیر ہے محمد بخشا۔ اس چٹان سے میری جنگ رہی، یہ میری تدبیر ہے، مجھے میری تدبیر کی تقدیر سے صحیح کرنے دے۔
محمد بخش ہنس دیا۔ تو بہت ضدی ہے۔ الفاظ کا سکوت رہا۔ نور دین چٹان کو کھسکانے کی کوشش میں ہلکان رہا۔ اس کا پھولا ہوا سانس نمک کی حیات ہوا۔ اگر تو چلا جاتا تو شاید موت کے فرشتے جلدی آ جاتے کہ محمد بخش کو تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ اگر میں چلا جاتا تو فرشتے کیا سوچتے کہ انسان کیسا بے حس ہے، موت کے ڈر سے حیات سے ہار گیا۔ تو بڑا سیانہ بنتا ہے، چاچے سے پھر بھی جوتیاں ہی کھاتا ہے۔ بھرجائی منہ میں پلو دبا کر ہنستی ہے۔ میں تو ابے سے کھاتا ہوں، تجھے ہماری بھرجائی ہی راضی بازی رکھتی ہے۔ ایک لمحہ سکوت کا اور پھر دونوں کے قہقہے۔ ان کی ہنسی نمکین پھول بنی، بہار ہوئی، اپنی جگہ چھوڑتی دوسری چٹان آ گری، اور گہرا سکوت۔ اپنی بچی کچی ہمت مجتمع کر کے ہادی نے ٹٹول کر ابراہیم کے حلق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کمینے کی رگیں نچوڑ لینا چاہتا تھا۔ چوہے کی طرح بل میں گھس کر مرنے سے بہتر نہیں تھا کہ ہم زہر چاٹ لیتے؟ شاہین کی طرح آسمان میں اڑنے والا چوہے کی طرح مرنے سے ڈر رہا تھا۔ ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر، ہواؤں کا شاہین۔ ابراہیم نے سکون سے اس کے لرزتے ہاتھ پرے جھٹکے۔ چوہا چوہے کی موت ہی مرتا ہے، شٹ اپ! وہ چلایا اور تھوک رال کی طرح ٹپکا۔ اتنے ہی باہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے۔ اماوس میں جینے والوں کو عید کے چاند کی بہار کیا جتانی، یہ بڑی ہتک ہے، بڑا تازیانہ ہے۔ سچ، کون کمبخت زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ کسے زندگی کی بہاریں چبھتی ہیں؟ کتنے بادشاہ تاج و تخت چھوڑ کر تخت دار پر جھول گئے، کتنے شہزادے محل کی بلندیوں سے فرار ہوئے۔ یہ فقیر اور درویش لوگ، ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ سمندر وغیرہ میں ڈوب کر کیوں نہیں مرتے ورتے؟ اور وہ جو برگد کے نیچے بیٹھا رہا، اس نے موت کے خیال کو کیسے تیاگ دیا؟ اس کی بند آنکھوں کا راز کیا تھا؟ یہ کہ اندر کی دنیا کا مسافر بننا بہت ضروری ہے، کہ دکھا جو دنیا کی ریت ہے سے سکھا جو اندر کی دنیا کا جہاں ہے کا سفر کٹھن ہے، پر بڑا ضروری ہے کہ دکھ تیاگ دینا جن نجات نہیں، اس پر صالح ہو جانا نجات ہے۔ انسان اپنی تمام وابستگیاں ترک کر کے دکھا سے نجات پا سکتا ہے۔ وہ نجات نہیں پا سکا، غصے سے لرزنے لگا۔ بے بسی اور اضطراب چنار پر تھا۔ کھڑا ہو کر غار کی دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ گرتا پڑتا لڑکھڑاتا ہوا، کئی بار تلال سے ٹکرایا، ہانپنے لگا، منہ خون سے بھر گیا۔ وہ اعصابی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ آسانی سے سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈال سکتا تھا۔ مرنے کی چارہ جوئی کا بھی ٹنٹنا تھا۔ اب پھندا کیا بناتا؟ بنا بنایا مل جاتا تو مر نہ سکتا۔ پسٹل کا ٹریگر شاید ہی دبا سکتا، صرف ایک بلندی سے کود سکتا تھا، پر اتنی بلندی پر چڑھتا کیسے؟ اس کا ارتکاز منتشر تھا، سامنے پڑی چیزیں دھند میں لپٹی دکھائی دیتی۔ فیصلے کی ہمت تھی، عمل درآمد کی قوت نہیں تھی۔ وہ ہر قوت سے ضعیف ہو چکا تھا اور لاچار بھی۔ اب وہ غار سے نکل کر کہاں کہاں موت ڈھونڈا پھرتا۔ ایسی ہمت والا ہوتا تو ابراہیم کا محتاج ہوتا۔ وہ غار سے نکل گیا۔ اس کے پیروں کی رگڑ دور سے سنائی دینے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ چمگادڑ کی طرح ایک ہی جگہ چکراتا رہا اور سمجھتا رہا کہ آدھا جنگل پار کر لیا۔ زندگی کے اندھیرے میں بھٹک کر موت کا نور پا لیا۔ اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ زمین پر گر کر سسکتے ہوئے چلانے لگا، بے چارہ۔ موت کے لیے اب اسے دوسرا مسیحا چاہیے تھا۔ ابراہیم سچے جھوٹے ملاوٹ بھرے انداز سے مسکرا دیا۔ وہ انہیں ایسی جگہ لے آیا تھا کہ اس حصے میں چھوٹا سا بم دھماکہ بھی کر دیا جاتا تو دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر آوازیں گونجتی ہیں، پہاڑوں کی تہ میں دم توڑ دیتی ہیں۔ لائٹر وہ پھینک چکا تھا، ان کے جسموں سے آدھی جان ویسے ہی نکل چکی تھی۔ ٹٹول ٹٹول کر باہر نکلنے کی کوشش میں وہ قریب المرگ تھا۔ بینائی اندھیرا تھی، بھیس پر بھیس بدل رہی تھی۔ وہ دغاباز تھا،
جو کرنے آیا تھا وہ کیے بغیر جا رہا تھا، تکلیف میں رہ کر اذیت سے بھاگ رہا تھا۔ انسان کو ہر جہنم میں بھی جنت چاہیے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ جیسے تیسے واپس آیا، منتیں کرنے لگا۔ کیوں؟ مرنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ طنز سے ہنسا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ رونے لگا، اپنا سر پتھریلی دیوار پر پٹکنے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں لائٹر پھینک چکا ہوں۔ اگر میں بھی چاہوں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب پرسکون رہو۔ گیس والی بات جھوٹی تھی، معاف کرنا، لیکن یہی میرا ایڈونچر تھا، سسک سسک کر مرنا، موت کا لائیو سرکس دیکھنا۔ جلد ہی ہماری تھوڑی بہت انرجی بھی ختم ہو جائے گی، غنودگی موت کی طرف پیش قدمی کرے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم آزاد۔ پرندے کی طرح پر پھیلا کر ابراہیم بکواس کرتا رہا، جیسے اسٹیج پرفارمنس دے رہا ہو۔ تم کیا کہتے ہو طلال؟ 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 ہادی نیم دیوانہ سا ہو کر طلال کو ڈھونڈنے لگا۔ کیا یہ مر گیا؟ اتنی جلدی؟ اتنا خوش نصیب؟ ٹٹول کر ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی۔ طلال؟ طلال؟ اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ دفع ہو جاؤ کتوں، سکون سے مرنے تو دو۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہم جلدی نہیں مریں گے، بہت سے سکنا پڑے گا۔ ابراہیم نے قہقہا لگایا۔ اب تم ڈر رہے ہو، ہے نا؟ موت کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور زندگی آف ہو کر موت آن ہو گئی۔ بکواس بند کرو، تمہاری بات مان کر میں نے غلطی کی۔ میں مرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اندھیرا، یہ اندھیرا۔ اندھیرے کی چادر پر اس کے گھر کی تصویر بننے لگی تھی۔ ماں چاول چھٹک رہی تھی، چھوٹی سہیلیوں کے ساتھ اسٹاپو کھیل رہی تھی، آپا بالوں میں مہندی لگا کر دھوپ میں بیٹھی تھی، ممدو دادا جی کا حقہ لے جاتا تھا۔ گھر پورے جوبن پر تھا، ہوا ایسی نرم خو تھی جیسے آج لوری سنانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ابا شہر سے اس کے لیے پتنگے اور ڈوریں لائے تھے۔ وہ انگلی کی پور سے چرخیوں کا مانجا جانچ رہا تھا، پھر مانجا لگی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی۔ اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اندھیرا بڑا چال باز اور بہروپیہ تھا، کبھی ماں جی مچ جاتا، کبھی ابا جی، کبھی نومبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا، کبھی خون میں، ہر طرف خون ہی خون۔ ابراہیم کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ ہادی بک جھک کرنے لگتا، تھوکتا اور کھانستا رہا۔ تیش بڑھا تو جسم کا لرزہ بھی بڑھ گیا۔ نمک کی قلمیں اس کے آنسوؤں سے زیادہ نمکین نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب مرنے کے فیصلے میں بھی غلطیاں ہوں گی، اب موت کے لیے بھی پرفیکشن کا سوچ بچار کرنا ہوگا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اندھیرے کے وار میرے دل پر پڑتے ہیں، میں یہ وار نہیں سہ سکتا، خدا کے لیے رحم کرو۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ نمک کی قلمیں اس کے آنسوؤں کی تڑپ پر ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ زمین کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئی تھیں اور وہ زمین کی تہوں میں سمٹ کر بلکنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے کتنے آرام سے پوچھا تھا۔ میرا گلا گھونٹ دو۔ سوری، اطمینان سے انکار کیا۔ یہاں وہاں اتنے پتھر ہیں، کسی سے بھی سر پھوڑ لو۔ سر پھوڑنے پر بھی زندہ رہا، پھر یہ تو ہے، موت بھی ڈھیٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال جو کرنا ہے کرو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ شاید اطمینان سے دراز ہوا۔ اس کے رونے، گڑ گڑانے، خود سے باتیں کرنے کی آوازیں ڈوبتی ابھرتی رہیں۔ رخصتی پر کمر بستہ، تاخیر پر سودائی۔ ہادی۔ انسان کے اندر بے مقصدیت بڑھ جائے تو وہ اداس رہنے لگتا ہے، زندگی سے نفرت بڑھ جائے تو موت کی تدبیروں میں مصروفیت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی اشکوں سے چراغاں کر چکے لوگ اشکوں سے ہی چراغ بجھا دیا کرتے ہیں۔ زندگی کا چراغاں کر چکے محمد بخش اور نور دین، چٹان آ گری اور پہاڑ کی تہیں تعظیماً خاموش رہیں، اور زندگی کے سوال جواب سمیٹ چکا طلال غنودگی کی جھپکی سے چٹان گرنے کی آواز پر چونک کر بیدار ہوا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ اسے عجیب سی تشویش ہوئی۔
کیسی آواز؟ ابراہیم تمسخرانہ حیران ہوا۔ نور دین کی۔ شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ وہ سویا ہی نہیں تھا تو خواب کیسے دیکھتا؟ یہاں اور کون ہے؟ چلا کر پوچھا۔ اب یہ بہک گیا۔ ابراہیم بڑبڑایا، محمد بخشا، یاراں، مجھے یہاں سے نکال دو۔ سسکتے ہوئے ہادی گڑ گڑانے لگا۔ ابراہیم سن رہ گیا۔ زمین پر ہاتھ پاؤں مارنے کی آوازیں ابھریں۔ ہادی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جسے اٹھا کر ابراہیم کو دے مارے، لیکن ہر چیز نمک تھی، نمک میں پیوست تھی۔ تیش اس کی بوٹیاں نوچتا تھا۔ چارہ جوئی سے کھسکتا ہوا وہ ابراہیم کے سینے پر چڑھ گیا۔ ابراہیم نے اسے کھینچ کر پرے پھینکا تو چیخنے چلانے لگا جیسے ابراہیم اس کا حق کھا گیا ہے۔ اس نے ہمارا تماشا بنایا ہے، اسے نوچتے کھسوٹتے ہوئے چیخا۔ ابراہیم ہنسا تو طلال کا خون کھول اٹھا، اور پہلی بار اس نے ایک ساتھ کئی گالیاں دیں۔ وہ بھی لپکا اور ٹٹول کر ابراہیم کا گریبان دبوچ لیا۔ گھمسان شروع ہوا اور جم کر ہوا۔ موت کے عہد کی، موت کی بد عہدی سے جنگ ہوئی۔ ابراہیم اور طلال کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیں۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں تک جا پہنچے تھے۔ اندھیرا بھی جا باز رہا، روشنی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی۔ گرنے، اٹھنے، پٹخنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ٹٹول کر ہادی آگے بڑھا اور ان میں کود گیا۔ بات مرنے سے شروع ہوئی تھی، ختم بھی وہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے بھی مرنا تھا، تماشا نہیں ہے یہ۔ ابراہیم غراتا رہا، دو بدو لڑتا رہا۔ ان پہاڑوں میں ساری جنگیں زندگی بچانے کے لیے لڑی گئیں۔ یہ پہلی جنگ ہو رہی تھی جو موت کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ گرتے پڑتے ایک دوسرے سے اپنے زندہ ہونے کا بدلہ لیا جا رہا تھا کہ ابراہیم اور طلال کی کھینچا تانی میں ہادی جھٹکے سے گرا اور ایک گہری آہ کے بعد خاموش ہو گیا۔ ابراہیم کا حلق دبوچتے طلال کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ ہادی؟ پہلی بار ابراہیم کی آواز میں لرزش تھی۔ ہادی خاموش رہا۔ غار میں ان دونوں کے سانسوں کی دھونکی تھی، تیسرے کی دھونکی خاموش تھی۔ ہادی، تم نے مار دیا اسے؟ ابراہیم بڑا پتھر دل تھا۔ طلال پورے وجود سے ہل کر رہ گیا۔ پہاڑ کی تہ میں چھپ کر بیٹھے صاحب منزل نے زندگی کے شور کو اجاگر پایا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی تہوں اور غاروں میں لمبے عرصے تک خاموشی رہے، کسی ذی روح کا سایہ نہ پڑے تو وہاں پریاں اترتی ہیں، ورنہ جن، ورنہ فرشتے، الہام کے، ورنہ پیغامات کے، درویشی ورنہ دانائی، اللہ سے قربت کے امکانات سے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی گوشہ نشین جگہوں پر قسمت نہ بدلے تو ایمان ضرور بدلتا ہے۔ پتھر، ہیرے اور موتی ملتے ہیں، تلاش پر منحصر ہے کون کیا لے جائے۔ طلب اور کیفیت پر ہے کسے کیا مل جائے۔ کوئی کیا لے جائے، کسے کیا مل جائے۔ وہ زندگی کے سوال سے جا ملا۔ ہادی، زندگی نے اسے پکارا۔ تم نے موت کو نجات سمجھا جبکہ زندگی کا سینہ چاک کرتا رہا۔ موت حالت زندگی میں آنی چاہیے۔ جینے سے پہلے مرنے والے موت سے فلاح نہیں پا سکتے۔ تم نے پل پار نہیں کیا، پل کو ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے سب خواب زندگی کے تھے، پھر ساری تدبیریں موت کیسے نکال لیں؟ تم بہادر، نڈر اور عقل والے تھے، پھر یہ کم عقلی کیسے کی؟ تم وہ وعدہ بھول گئے جو زندگی کا حصہ بنتے ہوئے زندگی دینے والے سے کیا تھا کہ تم حیات کو جاویداں کرو گے تاکہ فنا کو مات دے سکو۔ تمہارا وعدہ زندگی کے ساتھ تھا، موت کا وعدہ تو رب کا تھا۔ تم نے دکھوں سے تارک الدنیا ہونا چاہا اور بھول گئے کہ کوئی جان دکھ باسی نہیں ہو سکتی۔ زندہ رہنا صرف دکھ اٹھانا نہیں، دکھ سکھ کی سواری پر یکساں سوار ہونا ہے۔ تم اذیت برداشت نہیں کر سکے اور ایسے موت کو مسیحا مان کر ہر تکلیف کا سر قلم کر دینا چاہا۔ کیا تم ان انسانوں میں سے ہو جنہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ ان کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی گئی ہے اور وہ بھڑکتے ہیں کہ وہ تقدیر پر نہیں اپنی مرضی پر چلیں گے؟ انسان اپنی پیدائش سے خواہش اور طلب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ موت کی خواہش بیدار ہو تو اس کے لیے بھی کمر کس لیتا ہے۔ مہا تیاگ بدھا نے نہیں، بدھا کی بیوی نے بھی کیا۔
ایک نے محل سے نکل کر، ایک نے محل میں رہ کر۔ ہادی، ہر سوال، ہر اذیت کے لیے تیاگ ہی صحیح نہیں، کبھی اسی سوال میں رہ کر پا لینا بھی صحیح ہے۔ ہادی، خوابوں کی تعبیر نے اسے پکارا۔ جب تم نے یہ سنا کہ تمہاری ہجرت گاؤں والوں کو فائدہ دے سکتی ہے تو پردیس میں رونا مؤخر کر دیا۔ تم نے کتنے خواب دیکھے، گاؤں میں علاج، تعلیم اور ترقی کے۔ تمہیں اڑن تشتریوں سے زیادہ پرندوں نے مروب رکھا۔ ہواؤں میں تمہارا قیام رہا۔ تم نے مہنگی گاڑیوں سے نہیں، ٹریکٹر سے لگاؤ رکھا۔ تم دیہاتی نہیں، سادہ تھے۔ تمہیں کھیت کھلیانوں سے محبت تھی، کسان کی اولاد ہونے پر فخر تھا۔ تمہیں اپنی آسائشوں سے زیادہ گاؤں والوں کی آسانیوں کی فکر رہی۔ کئی کئی میل پیدل چلنے والے، سائیکل پر لمبی مسافتیں طے کرنے والے، تم شیر، تم شاہین، پھر بہکاوے کا لکڑ بھگڑ تمہیں کب کھا گیا؟ چارہ جوئی کا چراغ ہر اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے، تم تو یہ کہا کرتے تھے۔ یاد کرو ہادی، جب تم زندگی کو پوری طرح سے نہیں جانتے تو موت کو جانے بغیر اس کے حق میں کیسے فیصلہ دے سکتے ہو؟ زندگی میں آنکھیں کھول کر اندھا رہنے والا موت کی طرف آنکھیں کھول کر کیا پا جائے گا؟ موت راز نہیں، دروازہ ہے، خودکار کھلتا ہے۔ اسے دھکیلا تو جانے یہ کہاں لے جائے۔ اسے توڑا نہیں جا سکتا کہ جو چیز مادی وجود نہ رکھے اسے وقت سے پہلے اور وقت سے آگے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے غم پر کوئی سوال نہیں، لیکن زندگی سے تمہارے لگاؤ کی غیر موجودگی پر تشویش ہے۔ موت پر تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ زندگی بنانے والے لمحے میں ہی موت بنی ہے۔ پگڈنڈی پر ٹائر دوڑانے والے ہادی، تمہیں زندگی حسین لگتی تھی۔ غلیل کے نشانے سے تم چڑیا مارا نہیں، اڑایا کرتے تھے۔ پھر خود کو مارنے کا خیال کیسے آ گیا؟ ہادی خاموش تھا۔ دیسی لوگ، انہیں جذباتی ہاتھ سے مار دیتے ہیں۔ معصوم دل تخت ہزارے چھوڑ چھاڑ رانجھا جوگی بنے بانسری پر بین بجاتے ہیں۔ ہادی خاموش تھا۔ ہادی، لقب راستے دکھانے والے کا عمل راستہ گم کر بیٹھے گا۔ زندگی کے نور کو ارادے کی پھونک سے بجھا دینا کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ ہادی، کیا ہوا یہاں؟ کون ہو تم؟ آواز کہیں قریب سے آئی۔ صحرا میں بھٹک جانے والے سراب کا شکار ہوتے ہیں، انہیں جگہ جگہ نخلستان دکھائی دیتے ہیں، میٹھے پانی کا کنواں، لہلہاتے باغ، پھل اور میوہ، وہ بھی سراب کا شکار ہوئے۔ انہیں اپنے علاوہ انسانی آواز سنائی دی اور روشنی ظاہر ہوئی۔ روشنی کا ہونا تھا کہ ابراہیم سے پہلے طلال ہادی کی طرف لپکا، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور گال تھپ تھپانے لگا۔ ہادی، وہ مرنے آیا تھا، مارنے نہیں۔ کیا ہوا اسے؟ رکو، میں پانی لاتا ہوں۔ روشنی والا روشنی وہیں چھوڑ گیا، ہوا کی طرح آیا تھا، بادل بن کر لوٹا۔ ابراہیم اس کی سانس بحال کر رہا تھا، وہ سانس گم کر بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک کم تھی۔ یہ ایک اور سلو پوائزن تھا۔ دل ایک دم سے بند ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا۔ دل، دھڑکن گم کرتا دل۔ روشنی کا جھپکا اس کی بینائی چندھیا گیا۔ سفید داڑھی دکھائی دی، پھر لالٹین۔ موت کے فرشتے ایسے آتے ہیں، موت کے فرشتے ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لو، پانی پیو۔ پانی بھی پیش کرتے ہیں؟ ارے واہ، موت تو اچھی چیز ہوئی۔ ہر شے منتشر تھی، لیکن منہ سے آب لگانے والے کی صورت مجسم تھی۔ وہ بے یقینی سے ملک الموت کو دیکھنے لگا۔ یہ تو مہربان نکلا، ابا جی جیسا لگتا ہے۔ دنیا خواہ مخواہ ڈراتی رہی۔ پی لو میرے بچے، خیر ہوگی۔ ہونٹ سے پانی لگا دیا۔ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا، ایک گھونٹ کئی گھونٹ بنا، پیالے کو پوری طرح سے منہ سے لگا لیا۔ اب موت ایسی مہربان تھی تو کون کمبخت اس کی مہربانی نہ لے۔ طلال کی آنکھ میں نمی تھی۔ ہادی کے سر کے پچھلے حصے سے خون نکل رہا تھا، اس کا سر وزنی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ یہی خون طلال کے ہاتھوں اور شرٹ پر بھی تھا۔ اس کا جی بڑا اداس ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ تم زخمی ہو ہادی؟
طلال کو اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر بے قابو سا کنٹرول تھا۔ طلال کا تم زخمی ہو کہنا اس کی ہستی بستی طوفان کر گیا۔ اس کی آنکھیں لبالب ہوئیں۔ ہاں، میں بہت زخمی ہوں، میں خونم خون ہوں۔ موت چھو کر آنے والا سر پٹکنے لگا۔ خون کے چھینٹے تھے اور گہرا سکوت۔ ابا جی، ماں جی، میں بڑی تکلیف میں ہوں، کچھ کر دو جی۔ اس کی دہائی کے احترام میں سب خاموش رہے۔ یہ کھا لو۔ روشنی اور بادل بن کر آنے والا اب کھجور کھلا رہا تھا۔ کھا لو، شاباش۔ جھک کر منہ میں مسلی ہوئی کھجور رکھ دی۔ ساری دنیا بکھری پڑی تھی، ایک اسی کی صورت اتنی مربوط کیوں تھی؟ اسے اٹھا کر میرے ساتھ لے آؤ، میں اس کے زخموں کا کچھ کروں۔ لالٹین ہاتھ میں لی، دونوں اسے سہارا دے کر روشنی والے کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ آگے چلتا تھا، یہ پیچھے پیچھے تھے۔ روشنی والے آگے چلتے ہیں، روشنی والے رہبر بنتے ہیں۔ چھوٹی سی غار تھی، ہر طرف پیال بچھی تھی جس پر ہادی کو دراز کیا۔ کونے میں جائے نماز بچھی تھی، اس پر رحل پر قرآن رکھا تھا، جیسے کوئی پڑھتے پڑھتے چھوڑ کر اٹھا ہو۔ طلال نیچے بیٹھ گیا اور ہادی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابراہیم بھی ایک طرف سکڑ کر بیٹھ گیا۔ لالٹین کو اس کی جگہ واپس لٹکا دیا گیا۔ روشنی والے نے ہادی کے زخموں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ زخم تو کئی جگہ تھے، لیکن سر کے پچھلے حصے کا زخم ذرا گہرا تھا، وہاں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ پیالے میں 2-4 چیزیں اڈیل کر پانی سے گاڑھا محلول بنا لیا، کپڑے سے زخم صاف کیا اور مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ طلال کی نظریں غار کی چھت کا طواف کرتی تھیں۔ وہ بار بار یہ خیال جھٹکتا کہ اگر ہادی مر جاتا، وہ مر چکا ہوتا۔ ابراہیم کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں نے چند گھونٹ پانی پی لیا تھا۔ ہادی کی بوجھل آنکھیں بار بار بند ہوتی تھیں۔ اس کی نیت اپنے ارادے کی طرف پلٹتی تھی، جبکہ شعور کو زمان و مکان سے آزادی چاہیے تھی۔ نیند انہیں یہ آزادی دے دیتی اگر وہ اس کی آمد پر برہم نہ ہوتے۔ طلال کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نیم واں آنکھوں سے غار والے کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ اپنے مہمانوں کی میزبانی کر کے وہ دوبارہ اپنے کام سے جڑ چکے تھے۔ اب نظروں کو ہادی کی طرف گھمایا۔ وہ سو رہا تھا، لیکن اس کی پتلیاں پھڑپھڑا رہی تھیں۔ کتنا بے قرار تھا وہ، جانے کیسے، جانے کیوں۔ اس نے ہادی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ ابراہیم دیوار کے ساتھ سر جوڑ کر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ دکھ کی رمز پا چکا تھا، یا پھر اس کا گیان جاری تھا۔ غار کے سائے میں بیٹھا وہ اہل بصیرت کی جماعت سے لگا۔ تھوڑا سا یہ بھی پی لو۔ پکار پر طلال نے چونک کر آنکھیں کھولیں، آس پاس دیکھا، پھر گود کی طرف۔ ہادی بدستور وہیں تھا۔ اسے یاد کرنے میں کچھ وقت لگا کہ وہ کہاں ہے، یہ سب کون ہے۔ ابراہیم پیال پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بدگماں رہے۔ ایک گھونٹ بھر لو۔ جھک کر کھڑے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ سے پرے کیا تو وہ دودھ کا رکھ کر پانی کا اٹھا لائے۔ یہی پی لو۔ اس نے 2-4 گھونٹ بھر لیے۔ کہنے والے کی درخواست میں تاثیر کا کمال تھا کہ دوسرا انکار نہیں ہو سکا۔ پھر کونے سے مٹی کی سراہی اٹھائی، غار سے باہر پانی کے چھینٹے گرنے کی آواز آئی۔ پھر وہ ذرا بلند ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اذان فجر دیتے ہیں۔ غار میں اذان کی گونج تھی۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹے اس آواز پر فدا تھے۔ ہر شے، ہر سماعت مبہوت تھی۔ ہر سانس اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کے لیے بے قرار تھی، سوائے انسان کے، سوائے ان 3 کے۔ ابراہیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طلال کی نظر اس سائے کے گرد گھومتی تھی جو بلندی پر کانوں پر ہاتھ رکھے اپنی آواز بلند کرتا تھا۔ وہ غار نہیں، کائنات میں اللہ کی پکار کی صدا تھی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر غار کا جائزہ لیا۔ کئی شبیہوں کو دیکھ کر چونکا۔ ہادی نے آنکھیں کھولیں تو طلال کی نظر کے تعاقب میں بنتے بگڑتے سائے دیکھنے لگا۔ پھر یہی نظر غار کے باہر ہیولے پر ٹھہر گئی۔ ہیولا، جس کے ہاتھ بلند اور آواز پہاڑوں کا مسکن تھی۔ سکوت۔
رات کا تیسرا پہر، اللہ سے کلام کا پہر۔ تم بھی وضو کر لو۔ اندر آ کر ان سے کہا۔ سراہی ہاتھ میں ایسی تھی کہ آؤ وضو کروا دوں۔ کیوں؟ ابراہیم کا اعتراض۔ جماعت ملی ہے مجھے، امامت نہیں کروانے دو گے؟ درخواست کا کیسا انداز تھا، جیسے مجھے کچھ دیتے جاؤ، مجھ پر احسان کرتے جاؤ۔ یہ ممکن تو نہیں تھا کہ وہ یہ دان دے دیتے، لیکن بزرگوار قبلہ رو صف بچھانے لگے تھے۔ ہادی کو اٹھا کر بٹھایا۔ پتر جی تسی بیٹھ کر پڑھنا۔ جیسے ابا جی نے کہا، پتر ہادی ساری دنیا کے کام چھوڑ دیا کر، فجر نہ چھوڑا کر۔ اگر تو میرا بیٹا ہے تو کبھی فجر نہیں چھوڑے گا۔ وہ کئی فجر چھوڑ چکا تھا۔ ایسی جگہوں پر نماز نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ نماز نہ نیت میں تھی نہ ارادے میں، پھر عمل میں کیسے آتی؟ لیکن 4 نمازیوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ با جماعت رکوع سجود کیے، سلام پھیرا تو خیال آیا کل اسی وقت زندگی قضا کرنے نکلے تھے، فجر کے وقت، اور عین اسی وقت نماز کا فرض ادا کر رہے تھے۔ زندگی کی چالیں کیسی عجیب ہیں، کبھی الٹی کبھی سیدھی۔ وہ کیا اہتمام کرتے پھرتے تھے، انہیں کیا احکام ملنے لگے تھے، یہاں کیا کر رہے تھے؟ 4 لوگوں کی اجتماعی دعا اور صرف ایک مرد مومن کی آمین کے بعد سوال کیا۔ ذرا مرنے آئے تھے، جواب ابراہیم نے دیا۔ ذرا کیوں، پورے مر جاؤ، پوری طرح جی جاؤ گے۔ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا کہہ کر مسکرائے۔ ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ ہادی نے پورے مر جاؤ پر جواب دیا۔ جب تک انسان زندہ رہے اسے بس زندہ رہنے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ جینے کے نام پر ہادی نے سر کو دیوار پر رگڑ کر پٹخا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ ان کا دیا پانی پی کر کھجور کھا کر ان کا شکریہ ادا کیے بغیر ہادی انہیں حکم دینے لگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے ایڈونچر کے لیے آئے تھے، ہو گیا شوق پورا، اب باہر نکلنا ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب بول رہے ہو؟ میاں جی آپ کا کیا لینا دینا ہے، ہم کچھ بھی کریں۔ ابراہیم چڑ گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ لالٹین لیتے جانا، اندھیرا پھر بھٹکا دے گا۔ کہ جاؤ پھر، اب نہ سوال نہ بحث۔ ابراہیم نے لالٹین پکڑ لی اور دونوں کی طرف دیکھا۔ چلیں؟ کچھ کہے بغیر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہادی کو چلنے میں دشواری تھی، لیکن اب یہ تو کرنا ہی تھا۔ ہاتھ میں روشنی تھی، جسم میں توانائی۔ بڑی تیزی سے انہوں نے فاصلہ طے کیا، لیکن باہر کا راستہ پھر بھی نہیں ملا۔ یہاں وہاں بھٹک کر رہ گئے۔ ابراہیم چکراتا رہا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ جانتے تھے کہ انہیں باہر جانا ہے، پھر اپنی اپنی راہ پر لگنا ہے۔ جسے جیسے مرنا ہوگا وہ مر جائے گا۔ تینوں لان تان سے گریزاں رہے۔ تینوں نے مشترکہ سر پٹخا، لیکن لوہے کا وہ دروازہ نہیں ملا جس سے گزر کر اندر آئے تھے۔ جیسے ریت پر بنی کوئی ڈرائنگ تھی جو وقت کے زور پر مٹ گئی۔ زخمی ہاتھی چلنے سے باز رہا، زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ طلال نے ہادی کی طرف دیکھا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس پر سے ہر مصیبت اٹھا لے۔ ابراہیم خود سے باتیں کرنے لگا تھا۔ جلد ہی اس کا تیل ختم ہو جائے گا۔ روشنی بھی کیا چیز تھی، جادو تھی۔ ابراہیم نے پیچھے پلٹ کر دونوں کی طرف دیکھا۔ محمد بخش کون ہے؟ سانس کو سینے کی طرف کھینچتے ہوئے ہادی نے کتنا عجیب اور بے وقت سوال کیا تھا۔ ابراہیم نے ہمدردی سے ہادی کی طرف دیکھا کہ بیچارہ کتنا بہک گیا ہے۔ نور دین کا دوست، طلال نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابراہیم چونکا۔ کون ہیں یہ دونوں؟ ایک لمحے کے لیے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میری لالٹین دے دو، آواز آئی۔ گردن گھمائی، روشنی والے کو سر پر کھڑا پایا۔ وہ کیا جن تھا؟ ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا تھا؟ اس کا معاملہ آخر تھا کیا؟ جتنا اندر تم پہاڑ کی گہرائیوں میں اتر آئے ہو، اتنا اپنے اندر اتر جاتے تو یہاں نہ آنا پڑتا۔ تم نے راستہ گم کر دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں،
زندگی کا راستہ گمشدگی سے نکلتا ہے، زندگی کا راستہ گمشدگی سے نکلتا ہے۔